بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں باولی کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ اس قسم کے کنوؤں کو مسلمان کاریگروں نے سب سے پہلے بر صغیر میں متعارف کروایا تھا، یعنی ایک ایسا کنواں جس کے ساتھ پختہ اینٹوں کا ایک چوڑا زینہ بنا ہوتا ہے جو عمارت کی پوری چوڑائی میں سطح زمین سے پانی کی نچلی سطح تک چلا جاتا ہے، اور یوں کنویں میں ڈول ڈالنے کے بجائے زینے کے ذریعے نیچے اتر کر وضو، غسل اور پینے کے لیے میٹھا پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عوام الناس کو پانی کی فراہمی کے لیے دلی میں اپنی چلہ گاہ کے قریب ایک باولی تعمیر کرانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کے حکم پر ایک کنواں کھودا گیا۔ سطح زمین سے پانی نکلتے ہی کنویں کی دیواروں کو پختہ کرنے اور زینے کی تعمیر کا کام ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں کی نگرانی میں دن رات شروع کر دیا گیا۔ رات کے وقت بڑے بڑے چراغوں کی روشنی میں کام چلتا رہا۔ اس دور کا بادشاہ غیاث الدین تغلق اولیاء کرام اور خاص طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے شہر میں تیل کے تاجروں کو حکم دیا کہ خانقاہ میں تیل کی فراہمی فی الفور بند کر دی جائے۔ بازار سے تیل ملنا بند ہوا تو رات کو روشنی کا انتظام نہ ہونے کے سبب کام روکنا پڑا۔ آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی تو آپ نے اپنے مرید نصیر الدین محمود کو باولی کا پانی کنڈوں میں بھر کر ان میں بتیاں ڈال کر جلانے کا حکم دیا، جو اللہ کے حکم سے روشن ہو گئیں اور تعمیراتی کام دوبارہ سے چل پڑا۔ اسی کرامت کے سبب نصیر الدین بعد میں چراغ دہلوی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں ایک تارک الدنیا ہندو جوگی تھا۔ اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے آپ کا پلنگ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت کو دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت و احترام کا درجہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پر جا رکھا اور حضرت کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ کی ناراضی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت کو اس ہندو جوگی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے، وہ تو پھولے نہ سمایا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے از راہ شفقت کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ میرے گرو کی تعلیم ہے کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے، اسی کی بدولت یہ تصرف اور تغیر و تبدل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہا؟ ادھر تو حضرت نے یہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی باتی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ در حقیقت آپ نے اس پر بھی اپنا نورانی روحانی اثر ڈالا تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اس جوگی نے آپ کے مرض جسمانی کو ختم کیا تھا۔ حضرت نے اس کے باطنی مرض یعنی کفر و شرک کو سلب فرمایا اور اسلام میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نارے جہنم سے بچا لیا۔
اس طرح احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار فرمائی، ان سے کسی حال میں ملنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بادشاہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو حضرت سے ملاقات کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے خاص دوست امیر خسرو سے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ امیر خسرو کو بہت عزیز رکھتے تھے، انہوں نے سلطان سے وعدہ کیا کہ اجازت کے بغیر ان کی خدمت میں آپ کو لے جائیں گے۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس طرح اس کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ امیر خسرو نے بادشاہ سے وعدہ کرنے کو تو کر لیا، لیکن ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کے مرشد کو یہ ناگوار نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسی وقت دہلی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کی زیارت کے لیے پاک پتن روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو امیر خسرو سے باز پرس کی کہ حضرت کے پاس میری حاضری کا راز کیوں فاش کیا؟ امیر خسرو نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن میرے مرشد آزردہ و ناراض ہوتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا۔ کیا خوب جواب تھا! بادشاہ کو یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے دوبارہ امیر خسرو سے کوئی شکایت نہ کی۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کیسا لگا آپ کو؟ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید کون سے واقعات آپ سننا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔